کیا آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا کتنی بری عادت ہے؟ اور کیا آپ نے جھوٹ بولنے والوں کے عبرتناک واقعات سنے ہیں؟ اور یہ کہ جھوٹ بولنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ہارون الرشید اور یحییٰ ابن عبداللہ اور عبداللہ بن موصب ایک مجلس میں تھے۔ یحییٰ نے ہارون رشید سے کہا کہ عبداللہ بن موصب کا ایک قصیدہ ہے، اور پھر اس نے قصیدہ سنا دیا۔ قصیدہ سن کر ہارون کا چہرہ صدمے سے متغیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ نے فوراً قسم کھائی کہ یہ شعر میرے نہیں ہے۔ یحییٰ نے قسم کھا کر کہا کہ اے امیر المومنین، یہ شعر اسی کے ہیں۔ اگر یہ انکار کرتا ہے تو میں اس سے ایسی قسم لوں گا جو اس کو جھوٹی کھائے گا وہ فوراً عذاب میں پکڑا جائے گا۔ ہارون نے اجازت دے دی اور یحییٰ نے ایک بڑی باری قسم لی، مگر عبداللہ نے قسم سے انکار کر دیا۔ ہارون نے خفا ہو کر فضل بن ربیع سے کہا کہ اگر عبداللہ سچا ہے تو قسم کیوں نہیں کھاتا؟ ہارون نے اپنی چادر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر اس کے بارے میں کوئی قسم لے تو میں ضرور قسم کھا کر کہوں گا کہ یہ چادر میری ہے۔ فضل نے عبداللہ کو لات مار کر کہا کہ قسم کھا۔ چنانچہ اس نے قسم کھا لی۔ اس وقت وہ ڈر سے کانپ رہا تھا اور چہرہ فک تھا۔ تو یحییٰ نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، اے عبداللہ، اب تو ہلاک ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ تو نے جھوٹی قسم کھائی ہے۔ اللہ کی قدرت کہ ابھی عبداللہ مجلس سے اٹھا بھی نہ تھا کہ اس کو جذام ہو گیا اور بدن کے ٹکڑے گل گل کر گرنے لگے۔ تیسرے ہی دن اس کا انتقال ہو گیا۔ فضل بن ربیع بھی اس کے جنازے میں شریک تھا۔ جب عبداللہ کو قبر میں رکھ کر اینٹیں رکھی گئیں تو قبر دھنس گئی اور لاش اتنی نیچے چلی گئی کہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ پھر اچانک سخت غبار کی آندھی نکلی۔ فضل نے شور مچایا کہ لاؤ مٹی لاؤ، مگر مٹی جس قدر ڈالتے اندر ہی گم ہو جاتی۔ پھر کانٹوں کے گٹر لائے گئے، وہ بھی اندر ہی غائب ہو گئے۔ فضل کے حکم سے اس قبر پر لکڑی کی چھت بنا دی گئی اور قبر کی گہرائی کو بننے سے تمام لوگ عاجز آ گئے۔ انسان اور چونٹی میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے ذخیرہ اندوزی۔ حافظ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ امام احمد کے سلسلے کے مشائخ میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک چونٹی اپنے بل سے نکلی اور اسے مری ہوئی ٹڈی کا ایک ٹکڑا ملا۔ اس نے اس کو اٹھانا چاہا مگر اسے اٹھا نہ سکی۔ اس کو چھوڑ کر چلی گئی اور اس کو اٹھانے کے لیے کئی چونٹوں کو بلا لائی۔ میں نے اس ٹکڑے کو زمین سے اٹھا لیا۔ وہ اس جگہ گھوم کر اور اس کو دیکھ بھال کر جب نہ ملا تو باقی واپس چلی گئی اور وہ اکیلی وہیں رہی۔ میں نے پھر اس ٹکڑے کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے پھر اٹھانا چاہا لیکن وہ اٹھا نہ سکی اور پھر چلی گئی اور پھر باقی چونٹوں کو اپنے ساتھ لے آئی۔ میں نے وہ ٹکڑا پھر اٹھا لیا۔ دوسری چونٹیاں ادھر ادھر دیکھ بھال کر واپس چلی گئیں۔ میں نے کئی دفعہ اسی طرح کیا۔ آخر یہ ہوا کہ ان چونٹیوں نے ایک حلقہ باندھا اور اس کو حلقے میں لا کر اس چونٹی کا ایک ایک عضو الگ کر دیا۔ میں نے اس حقائق کو جب اپنے استاد سے ذکر کیا
تو انہوں نے فرمایا دوسری چیونٹیوں نے اس چیونٹیوں کو اس لیے مارا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی کہ جھوٹ برا اور جھوٹے کو سزا دینی چاہیے، اور وہ چیونٹی ان کے نزدیک جھوٹی ثابت ہوئی۔ حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو محمد حبیب کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ تمہارے ذمے میرے 300 درہم ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہاں سے تمہارے 300 درہم میرے ذمے آ گئے؟ اس نے پھر کہا کہ میرے 300 درہم آپ کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ حضرت ابو محمد حبیب نے فرمایا اچھا کل آ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس آدمی کو واپس کر دیا اور رات کو وضو کر کے نماز پڑھی اور یوں دعا کی کہ اے اللہ، اگر اس آدمی نے سچ کہا ہے تو پیسے ادا کرنے کا بندوبست کر دے، لیکن اگر اس نے جھوٹ کہا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی مرض پیدا کر دے۔ دوسرے ہی دن اس آدمی پر فالج کا ایسا حملہ ہوا کہ اسے لوگ کندھا دے کر لائے۔ حبیب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ کل میں ہی آپ کے پاس آیا تھا، آپ پر میرا کوئی قرض نہیں ہے، میں نے جو کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے شرم کے مارے مجھے پیسے دے دیں گے۔ حبیب رحمت اللہ علیہ نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کو صحت کا جامہ پہنا دے۔ اس دعا کے بعد وہ آدمی اٹھ کر زمین پر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے اس کو کبھی کوئی مرض لاحق ہی نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ ایک عورت ایک مرد کو پکڑ کر لے آئی اور کہنے لگی کہ اس آدمی نے میری انگوٹھی چرا لی۔ مرد نے کہا میں نے نہیں چرائی۔ تو عورت نے کہا کہ آپ لوگ سب آمین کہیں، میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے ہاتھ شل کر دے، اگر یہ آدمی جھوٹا ہے تو اس کے ہاتھ شل کر دے۔ دوسرے ہی دن صبح وہ آدمی اٹھا تو اس کا ہاتھ شل تھا۔ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 2-3 حج کیے ہیں۔ میں نے اہل مکہ اور اہل مدینہ کو اس طرح کہتے سنا کہ کسی بات پر یقین دلانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا ہو تو اللہ مجھ میں اس کی کوئی نشانی ظاہر کر دے، جیسے انگوٹھی والے میں ظاہر کی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک اسٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔